بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے کلام کی شکل میں بہترین کتاب عطا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تعمیر کے وہ تمام طریقے اور سلیقے سکھائے جو کہ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اپنے پچھلے سیشن سے ہم الحمدللہ کے فضائل اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ تقریباً 20 کے قریب الحمدللہ کہنے یا یہ جو کلمات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب کلمات ہیں، ان کے 20 کے قریب اجر و ثواب ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور 21 سے سٹارٹ کر کے مزید 10 سے 15 اجر و ثواب سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے جو ہم نے پیچھے سیکھے تھے صرف ان کو ذرا ریکال کر لیں تاکہ ہم اپنے پچھلے اور آج کے لیسن کو کنیکٹ کر سکیں۔ تو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ نمبر 1، الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم الحمدللہ کثرت سے کہتے ہیں اور الحمدللہ کو اپنا ذکر بنا لیتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عطا میں، اللہ تعالیٰ کی دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ کے کلمات اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے الحمدللہ کی فضیلت میں سیکھا تھا کہ الحمدللہ کثرت سے کہنا یا الحمدللہ کہنا ایمان کی دلیل ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارا فیتھ گرو کرنے لگتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ پانچویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے رضا کو پانے کا ایک عمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں تو اس کے لیے الحمدللہ کہنا بھی ایک وسیلہ ہے۔ چھٹے اور ساتویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ جس نے کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے کی دعا پڑھی جس میں الحمدللہ کے کلمات آتے ہیں، اور لباس پہنتے وقت الحمدللہ جس دعا میں کلمات آتے ہیں وہ دعا پڑھی اور اس میں الحمدللہ کے کلمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ ایسے مسلمان کے صاحب ایمان کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ کے جو کلمات ہیں یہ کہنے والے کی طرف سے اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم زبان سے شکر گزاری کا اقرار کرتے ہیں جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور اس کا وہی اجر ہے جو صبر کر کے روزہ رکھنے والے کا اجر ہے۔ تو گویا الحمدللہ کہنے والے کو وہی اجر ملا جو ایک روزہ رکھنے والے کا، صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کا اجر ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ کثرت سے کہنے والے یا الحمدللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے قیامت والے دن ایک خاص اعزاز سے نوازے جائیں گے، انہیں الحمادون کہہ کے پکارا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے ہوں گے۔ 10ویں اور 11ویں اور 12ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے منتخب ترین چنے ہوئے برگزیدہ کلمات ہیں، اور اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل انسانیت میں سے چن لیا، منتخب فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، تو ہماری جو جتنی بھی انسانی گفتگو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کلمات کو چن لیا ہے اور انہیں برگزیدہ بنایا ہے اور انہیں دیگر تمام انسانی کلمات پر فضیلت عطا کی ہے، وہ الحمدللہ کے کلمات ہیں، اور ان کے کہنے پر 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور الحمدللہ کہنے پر 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو گویا ہمارے نامہ اعمال کو امپروو کرنے والا اور نامہ اعمال سے ہماری برائیوں کو مٹانے والے بھی الحمدللہ کے عظیم کلمات ہیں۔
13वें नंबर पर हमने सीखा था कि किसी आजमाइश को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले पर वो आजमाइश नहीं आती। उसके लिए वो दुआ ज़हन में रखिए कि जिसमें ये कलिमात आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाकुम बिही व फ़द्दलना अला कसीर मिनल ख़ल्क़ि तफ़दीला। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी आजमाइश को देखकर कहने वाले पर वो आजमाइश नहीं आती, और उस आजमाइश से बचने की जो नेमत है उस पर उसने गोया अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया। फिर 14वें नंबर पर हमने सीखा था कि अगर किसी का बच्चा इंतकाल कर जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, और इस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, तो उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। 15वें नंबर पर हमने सीखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात की फ़जीलत यह है कि नमाज में अगर सूरतुल फातिहा किसी को नहीं आती, तो जब तक वो सूरतुल फातिहा को हिफ्ज़ नहीं कर लेता और सूरतुल फातिहा नहीं सीख लेता, तो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि कहना सूरतुल फातिहा की जगह उसके लिए काफ़ी है, और ये उस वक्त तक के लिए है जब तक कि वो सूरतुल फातिहा को हिफ्ज़ न कर ले। और अगर आप इन कलिमात के माने पर गौर करें तो ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं सूरतुल फातिहा के माने के साथ। 16वें और 17वें और 18वें नंबर पर हमने सीखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करना, यानी सुबहान अल्लाह कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तहमीद बयान करना और तकबीर बयान करना, यानी अल्लाहु अकबर कहना हर नमाज के बाद 33 दफ़ा, और फिर 34वीं दफ़ा वो आप जानते हैं जो एक अलग से कलिमात कहे जाते हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप पर वो मुसलमान, वो साहिब ईमान जो माल खर्च करके नेकियों में सबकत ले गए हैं, आप उनके बराबर हो जाएंगे अजर व सवाब में। और आपको वो हदीस याद है जो मैंने पिछले सेशन में भी आपके साथ रिकॉल की थी कि कुछ मुहाजिरीन फ़ुक़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये मालदार तो हम पर सबकत ले गए हैं, अब हम क्या करें? इनके पास तो माल है, ये तो नेकियां कर लेंगे, तो हम क्या करें? तो आपने फरमाया कि तुम हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर कह के फिर वो जो आगे कलिमात हैं 100 पूरा करके उनको कह दीजिए। तो उसके बाद अब क्या होगा कि आप पर जो साहिब ईमान माल खर्च करके नेकियों में सबकत ले गए हैं, अब आप उनके बराबर हो जाएंगे अजर व सवाब में। और जो आपसे पीछे रह गए हैं, ये कलिमात न पढ़कर आप उन पर सबकत ले गए हैं और आपसे अफजल कोई नहीं होगा। आप जानते हैं कि इंसान के अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती है कि मैं नेकियों में सबसे आगे हूँ, मैं अपने रब को बहुत पसंदीदा हो जाऊँ, महबूब हो जाऊँ। तो ये ख्वाहिश अगर किसी के अंदर है तो वो इन कलिमात को इख्तियार कर ले, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी आता है। 19वें नंबर पर हमने सीखा था कि हर नमाज के बाद 33 दफ़ा ये कलिमात कहने से, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह भी शामिल है, गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, ख़्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और यहाँ गुनाहों से मुराद अल्लाह तआला के हक़ में किए गए गुनाह हैं, अल्लाह की मखलूक के हक़ में किए गए गुनाह नहीं हैं। 20वें नंबर पर हमने सीखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला कभी नामुराद नहीं होगा। उलमाए किराम का कहना है ना वो दुनिया में नामुराद होगा और ना वो क़यामत के दिन नामुराद होगा, ना वो कब्र वाली ज़िंदगी में नामुराद होगा और ना आखिरत की हमेशा वाली ज़िंदगी में नामुराद होगा। तो ये है वो 20 के करीब अजर व सवाब जो कि हमने अपने पिछले लेसन में सीखे थे। आइए आज हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 21वें नंबर पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कहने के क्या अजर व सवाब हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें 21वें नंबर पर और 22वें और 23वें यानी 21, 22 और 23 नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की फजीलत एक ही हदीस में बयान की गई है। और इस हवाले से पहले हम ज़रा हदीस का मुतालिया कर लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ू जुन्नतकुम, अपनी ढाल पकड़ लो,
قالو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امن عدو قد حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے کہ آپ ہمیں اپنی ڈھال پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اور ڈھال آپ جانتے ہیں میدان جنگ میں وہ ہوتی ہے کہ جو پرانے زمانے میں دشمن کے تیروں سے اور حملوں سے بچنے کے لیے لوہے کی بڑی سخت قسم کی ایک جو ہے وہ ٹول یوز کیا جاتا تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، ولیکن جنتکم من النار، میرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم آگ سے اپنی ڈھال پکڑ لو۔ تو یہ کلمات اتنے مضبوط ہیں، اتنے طاقتور ہیں اور اتنے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور آگ تمہاری دشمن ہے، لہٰذا ان کو پکڑ لو تاکہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکو۔ قولو، اور کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتین یوم القیامۃ، تو تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بے شک یہ کلمات تمہارے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے۔ دیکھیے یہ لفظ یہاں پر بہت اہم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کلمات کو کثرت سے کہنے والا تنہائی کا شکار نہیں ہوگا، یہ کلمات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ جائیں تو ہماری کوئی جان پہچان والا انسان ہو، کوئی ہمارا دوست ہو، کوئی ہمارا ساتھی ہو جو ہمارے ساتھ ہو، تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ اس کی کیفیت بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی بیان فرما دی۔ مجنبات، یہ تمہیں بچائے ہوئے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے جو اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ مجنبات کا یہ مطلب ہے کہ یہ تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوں گے، دوسرے الفاظ میں تمہیں پورے پروٹوکول دے رہے ہوں گے، اور تمہیں نہ صرف آگ سے بچائیں گے بلکہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا رہے ہوں گے، اور تم سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں تنہا نہیں ہوگے، ان کلمات کی صحبت میں ہوگے، یہ تمہارے ساتھ کمپنی میں ہوں گے۔ وَمُعَقِّبَاتٍ، معقبات کا مطلب ہے تمہارے آگے اور پیچھے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے، تو گویا تمہارے دائیں بائیں بھی یہ کلمات ہوں گے اور تمہارے آگے پیچھے بھی یہ کلمات ہوں گے۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ، اور یہی وہ کلمات ہیں جو باقیات الصالحات میں آتے ہیں، یعنی ایسے نیک عمل جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ گرو کرتے رہیں گے، ہمیشگی کی زندگی میں ان کا ثواب بار بار تمہیں ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی۔ ہم انسان بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارے جسم بوسیدہ ہو جائیں گے، قبریں ہمارے اعمال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، ہمارے اعمال اسی طرح باقی رہیں گے، اور اگر نیک ہیں، الصالحات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں گے اور ہمیں ان کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں ہمیں ان کلمات، الحمدللہ کے جو کلمات ہیں، ان کا 21 نمبر پر ریوارڈ ملتا ہے کہ یہ آپ کی ڈھال ہوں گے، 22 یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ قیامت والے دن ہوں گے، آپ تنہا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ یہ آپ کو قیامت کے دن کی ناخوشگواریوں سے بچائیں گے، اور یقیناً دنیا کی زندگی میں بھی ناخوشگواریوں سے بچائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کوئی بھی نیک عمل کرے اور وہ اللہ کے پاس جا کے ضائع ہو جائے؟ اس کا فائدہ مسلمان کو دنیا کی زندگی میں بھی ملتا ہے، برزخ کی زندگی میں بھی ملتا ہے، اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 فائدے جو 21، 22 اور 23 نمبر پر ہمارے سامنے آتے ہیں الحمدللہ کے کلمات کے اس حدیث کی روح سے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں 24 نمبر پہ۔ تو گویا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کلمات ایک لشکر کی مانند ہوں گے، اور ذرا تصور کیجئے کہ جب کوئی ایک خاص شخصیت پروٹوکول میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد دائیں بائیں ایک لشکر ہوتا ہے، اور وہ لشکر تو دنیا کا لشکر ہے، یہ لشکر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ تو گویا پورے حفاظت کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ کلمات صاحب ایمان کے ساتھ آئیں گے، اور آگ اور اس کے درمیان حائل ہو جائیں گے،
اور اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ اور اس طرح سے ان کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، یہی وہ نیک عمل ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 46۔ اس کے بعد 24 نمبر پر دیکھیے کہ ان نیک اعمال کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا اجر و ثواب ملتا ہے الحمدللہ کہنے پر۔ وہ یہ ہے کہ الباقیات الصالحات خیر ثوابا وخیر عملا، یہ الحمدللہ کے کلمات الباقیات الصالحات میں شامل ہیں، اور یہ الباقیات الصالحات ثواب کے اعتبار سے بہتر ترین ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی شاندار ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ رب العزت اے مسلمانوں، اے صاحب ایمان، آپ لوگوں پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں ان میں بہترین چیز یہ الباقیات الصالحات کی توفیق ہے، کیونکہ ثواب کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کس چیز کی امید؟ ہمیں دنیا کی بہت ساری امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت کی بھی امیدیں ہیں، تو اللہ رب العزت سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی کہ جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہوں۔ تو ہم جتنی بھی چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں ان سب میں سب سے بہتر ترین امید الحمدللہ کہنے والے کی ہے، کہ جو ان کلمات کو اس امید سے ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ جو الباقیات الصالحات ہیں کہ نیک عمل جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے بلکہ مسلسل گرو کرتے رہیں گے اور ان کی اللہ کے ہاں مسلسل افزائش ہوتی رہے گی، اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے ہر طرح کی نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں شامل ہیں۔ یہ واجب بھی ہیں، مثال کے طور پر 5 فرض نماز کی ادائیگی، اور مستحب بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، تسبیح کرنا، الحمدللہ کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور قرآن کریم کو پڑھنا، اور دین کا نفع بخش علم حاصل کرنا، اور نیکی کی یاد دہانی کراتے رہنا، اور برائیوں سے روکتے رہنا، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کی خاطر اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی کے حقوق یا بیویوں کے حقوق ادا کرنا، اور اپنے غلاموں یا ملازمین کے حقوق خوش دلی سے ادا کرنا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو کوئی نیکی بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہو وہ کی جائے، کیونکہ یہ سب باقیات الصالحات کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کا اللہ کے ہاں ثواب ہے اور زیادہ بہتر ثواب ہے۔ اور اگر یہ امید سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو قبول کرے گا تو یہ بہترین امید ہے، ان کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی بھی ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دگنا تگنا اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور جس وقت بھی مسلمان کو ضرورت ہوگی، صاحب ایمان کو دنیا یا آخرت میں کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے ہاں غیبی مدد پائے گا اپنے لیے ان کلمات کی بدولت۔ لہٰذا ہماری توجہ یہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی اس آیت میں کہ یہ ہے تمہارے لیے مقابلے کا میدان۔ دنیا داری میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو کہ اس نے کیا پہنا ہے میں بھی وہی پہنوں گا، وہ کیا کھاتا ہے میں بھی وہی کھاؤں گا، اس کا گھر کیسا ہے میں بھی۔ یہ امیدیں اور یہ مقابلے کوئی پسندیدہ مقابلے نہیں ہیں۔ اصل مقابلے یہ ہیں کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو میں اس سے 10 گنا زیادہ کروں گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ الباقیات الصالحات نکلے، اور الباقیات الصالحات میں سے ایک نیکی الحمدللہ کثرت سے کہنا ہے یا الحمدللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 25ویں نمبر پر دیکھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین کلام ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین جو کلام ہے وہ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عن سمرۃ بن جندب، سمرہ ابن جندب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین انسانی کلام 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا یضرک بأیہن بدأت، اس میں کوئی حرج نہیں آپ ان میں سے کسی بھی فریز کے ساتھ سٹارٹ لے لیں، کیونکہ ان میں سے ہر فریز ایک مستقل جملہ ہے۔ ولا تسمین غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلحا، اور اپنے بچے یا اپنے غلام کا نام کبھی بھی یسار یا رباح یا نجیح یا افلح نہ رکھنا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 کلمات اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہیں، کیونکہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی کمال توحید اور اس کے جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہی کہنا، والحمد للہ ہی کہنا، اور اس کے بعد ولا الہ الا اللہ کہنا اس کے توحید کا اقرار ہے۔ ولا یضرک بأیہن، یعنی ان میں سے کسی بھی کلمات سے تم سٹارٹ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، تاہم علماء کرام کا یہ کہنا ہے زیادہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ انہی کلمات سے سٹارٹ لیا جائے جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ لیا ہے، جو ترتیب یہاں اللہ نے بتا دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، لیکن افضل ترین وہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھا دی ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اگر آپ ان 4 فریزز کو دیکھیں تو یہ فی نفس ہی مکمل ایک جملہ ہے۔ سبحان اللہ ایک جملہ ہے، والحمد للہ ایک جملہ ہے، ولا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، واللہ اکبر ایک جملہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو کہ 4 جملوں کے برابر ہیں، لہٰذا ان میں سے اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ترین علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے، کوشش کیجئے کہ اسی کو فالو کریں۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو اس حدیث میں سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کے پسندیدہ نام رکھیں، اور جن ناموں کو یہاں ناپسند کیا گیا ہے ان کو ہم نوٹ کر لیں اور ان سے ہم بچیں، اپنے بچوں کے وہ نام نہ رکھیں۔ 26ویں نمبر پر دیکھیے الحمدللہ کے کلمات کی فضیلت کیا ہے اور ان کا اجر و ثواب کیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہترین ہے یہ کلمات، ان سب چیزوں سے بہتر ہیں جن پر دنیا کا یہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس دنیا کے تمام مال و اسباب کو ایک طرف رکھ لیں، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اس پوری دنیا کا مالک آپ کو بنا دیا گیا ہے، اب آپ کی ملکیت میں کتنا کچھ آ گیا ہے، شاید وہ ہماری کاؤنٹنگ بھی ہمارا ساتھ نہ دے سکے، لیکن پھر بھی اگر ان کے مقابلے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمات دنیا میں جو کچھ ہے جس کا کہ آپ کو فرض کیجئے مالک بنا دیا گیا ہے، ان سب سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر ہم انسان یہ سمجھ جائیں تو ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں تو ہم ان پر کبھی بھی فخر اور غرور، تکبر اور اطراحت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور ایک مسلمان کے پاس کبھی بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر اترائے قارون کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ اللہ کی نظر میں اتنا حقیر ہے کہ اگر مجھے کل کائنات کا مالک بنا دیا جائے اور اس دنیا کی گنتی میرے جو ملکیت میں آنے والا ساز و سامان ہے اس کا حساب کتاب کرنے سے قاصر ہو، پھر بھی اس کے مقابلے میں ایسی چیز موجود ہے جو زیادہ بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ أَقُولَ، میں یہ کہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، تو اس دنیا میں جو کچھ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اور پیارے مجھے یہ کلمات ہیں۔ تو ساری دنیا ایک طرف اور یہ کلمات ایک طرف۔
یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور فرمانا کہ جس پر یہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی اموال یا مال اس میں پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ کل مخلوقات بھی، یعنی تصور کیجئے کہ اس کائنات کے اندر جو مال پائے جاتے ہیں اور جو مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ سب بھی آپ کی ملکیت میں دے دی جائیں۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے باوجود یہ کلمات ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی اور زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ جو کمپیریزن ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی قیمتی ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے زیادہ افضل ترین خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اور ان خزانوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں۔ اور وہ خزانے کیا ہیں؟ آپ کا ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، دنیا یعنی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اندازہ لگائیے کہنا، دنیا و ما فیہا کی اگر کل ملکیت تمام مخلوقات سمیت آپ کو عطا کر دی جائے تو آپ کا یہ کلمات کہنا ان سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ پھر علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل دنیا کی اگر ملکیت آپ کو دی جائے، آپ پوری دنیا کے مالک بن جائیں، پوری دنیا کا ساز و سامان اور کل مخلوقات آپ کی کسٹڈی میں دی جائیں، اور اس کے مقابلے میں ان کلمات کے ثواب کو اگر لے آئیں جو آپ نے صرف ایک دفعہ کہے ہیں، تو یہ ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پوری دنیا کی مخلوقات اور پوری دنیا کے مال کا، کائنات کا مالک بنا دیا جائے اور آپ سے کہہ دیا جائے یہ جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے، پھر آپ اس دنیا کے پورے ساز و سامان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، پھر بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کلمات کے کہنے پہ ملے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر عظیم اور اس قدر قیمتی اور اس قدر آسان کلمات ہیں کہ جن کو ہم خواتین گھر میں کام کرتے چلتے پھرتے اپنی زبان پر جاری کر سکتی ہیں۔ اتنا عظیم ثواب ہے کہ جس کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کو کل کائنات کا مالک بنا دیا جائے، اس کے تمام خزانے آپ کے ہو جائیں، کل مخلوقات آپ کی ہو جائیں، اور پھر آپ اس سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، پھر بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کلمات کے کہنے پر یہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے 26واں اجر و ثواب الحمدللہ کہنے کا، جو کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ 27 نمبر پر دیکھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ افضل ترین کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سمرہ ابن جندب اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلام اربع، بہترین افضل ترین کلام 4 کلمات ہیں، لا تبالی بأیہن بدأت، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ان کلمات میں سے جس سے آغاز کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو کہ افضل ترین، انسانی گفتگو کے افضل ترین کلمات ہیں۔ 28ویں نمبر پر پھر دیکھیے کہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کسی نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی، اور الحمدللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، تو اس نے گویا اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا، جسم میں جو جوڑ پائے جاتے ہیں، اور اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو اس دن اسے آگ سے، جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا ہم پہلے اس حدیث کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، اس حدیث کو سمجھتے ہیں، پھر میں اس کی ایکسپلینیشن آپ سے شیئر کروں گی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ خلق کل انسان من بنی آدم، ہر انسان جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کی پیدائش کی گئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، علی 60 و 300 مفصل، ہر بنی آدم کے جسم میں 360 جوڑ پائے جاتے ہیں۔
فمن کبر اللہ، لہٰذا جس نے اللہ اکبر کہا، وحمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہا، وحلل اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وسبح للہ، اور جس نے سبحان اللہ کہا، واستغفر اللہ، اور جس نے استغفر اللہ کہا، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور جس نے لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹا دیا، او شوکتن، یا کانٹے دار جھاڑی ہٹا دی، او عظمن، یا کوئی ہڈی دور کر دی، عن طریق الناس، لوگوں کے راستے سے، مسلمانوں کے راستے سے، وامر بمعروف، اور نیکی کا حکم دیا، او نہا عن منکر، یا برائی سے روکا، عدد تلک الستین والثلاثمائۃ السلامہ، اس نے گویا اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا، فإنہ یمشی یومئذ، پھر اس دن جب وہ چلتا پھرتا ہے اور اپنے دیگر کام نمٹاتا ہے، وقد زحزح نفسہ عن النار، تو اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اب اسے آگ سے دور کر دیا جائے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس کو کہ ایک دفعہ پھر ایک اور ورژن میں یہاں پر آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگوں کے یا بنی آدم کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ ہے۔ پھر فرمایا تو تم 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرو، یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا کسی آدمی کی اور اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا تاکہ وہ اپنے جانور پر سوار ہو سکے، یہ بھی صدقہ ہے، یا پھر اس کی سواری میں مدد دیتے ہوئے اس کا سامان اٹھا کر اس کے لیے رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو صدقہ ہے، اور تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے، آئیے ذرا ہم اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو جوڑ ہیں بنی آدم کے 360 ہیں۔ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد بنی آدم کی جسم میں پائی جانے والی ہڈیاں ہیں، اور دونوں کا تقریباً ایک ہی مطلب بنتا ہے کیونکہ ہڈیاں جوڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد اس کے جسم کی طاقت اور قوت اور ہمت ہے، کیونکہ یہ ہڈیوں میں ہی پائی جاتی ہے، اور جوڑ صحیح ہوں اور ہڈیاں ٹھیک چل رہی ہوں تو انسان اپنے اندر ہمت اور طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے ہر روز جو اس پر یہ صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ دراصل اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اسے ہر روز اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے دن جب وہ اٹھا تو اس کے جوڑ اور اس کی ہڈیاں اور اس کے جسم کی ہمت اور طاقت اتنی ہے کہ وہ دوبارہ سے نیکیاں کر سکتا ہے اور اپنے رب کی رضا پا سکتا ہے اور اپنے دن بھر کے کام آسانی کے ساتھ نمٹا سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ہر بنی آدم کے جسم میں 360 جوڑ پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہمارا میڈیکل کا فیلڈ ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے، وہاں پر بھی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اس کی تائید میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ تمہارے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور پھر ہر جوڑ کا صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ صحت کا ٹیکس ہے جو کہ تمہارے اوپر ہر روز ڈیو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ تمہارے جوڑوں کا ٹیکس ہے، تمہاری ہمت کا ٹیکس ہے کہ جو تم نے ہر روز ادا کرنا ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیکس واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹیکس کیا ہے؟ وہ صحت کا ٹیکس ہے، وہ جوڑوں کا ٹیکس ہے، اور وہ صدقے کی شکل ہے۔ یعنی ہر روز جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو ہمارے ہر عضو پر اللہ رب العزت کے حق میں ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر روز اگر ہم اس صدقے کا اہتمام کریں اور یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں تو روزانہ کے ہمارے بنے 360 ایک دن میں صدقے، اور اگر ہم پورے ہفتے کے کاؤنٹ کر لیں، آپ ملٹی پلائی کریں 360 کو 7 سے تو تقریباً 2520 اتنا صدقہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں، اگر آپ روزانہ یہ کلمات کم از کم ایک دفعہ تو ضرور کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے،
کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جوڑ، ہماری ہڈیاں سلامت رکھی ہیں۔ ذرا تصور کیجیے اور پوچھئے ان بیماروں کو کہ جن کی ہڈیاں ان کا ساتھ نہیں دیتی، جن کے جوڑ ان کے ساتھ نہیں دیتے، اور ان بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہم سجدے نہیں کر سکتے، تڑپتے ہیں کہ ہم رکوع نہیں کر سکتے، اور تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات سر انجام نہیں دیتے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک پر ہر روز جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے صحت کا یہ ٹیکس اور جوڑوں کا یہ ٹیکس اور صحت کا یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر ہم 360 صدقے ڈیلی کرنا شروع کر دیں یہ عظیم ترین کلمات کہہ کر، تو ہفتے کے ہمارے بنتے ہیں 2520 صدقے، اور پھر آپ اسے مہینے سے ملٹیپلائی کر لیں، پھر آپ اسے پورے سال سے ملٹیپلائی کر لیں، تو یقیناً آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ کا یہ سال، آپ کا یہ مہینہ اور آپ کا یہ ہفتہ اور آپ کا یہ دن بیکار نہیں گزرا، بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں ان عظیم کلمات کی وجہ سے ان ٹیکس کی ادائیگی ہوتی رہی۔ اور ٹیکس کیوں؟ کیونکہ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ قوت اور ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ جوڑ اور یہ ہڈیاں اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہیں۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے تجربے کی بات ہے، جس کسی نے اس کا اہتمام کیا اس کو اللہ رب العزت نے آخری وقت تک ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں سے سلامت رکھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّن بَنِي آدَمَ، بنی آدم میں سے ہر انسان کی پیدائش میں عَلَى 60 و300 مفصل، یہ 360 جوڑ ہر ایک کے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ یہ ٹیکس کیسے ادا کریں؟ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، تو جس نے اللہ اکبر کہا، وَحَمِدَ اللَّهَ، الحمدللہ کہا، وَحَلَّلَ اللَّهَ، لا الہ الا اللہ کہا، وَسَبَّحَ اللَّهَ، سبحان اللہ کہا، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، استغفر اللہ کہا، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے تو عَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، لوگوں کے راستے کی رکاوٹیں ہی دور کر دیجئے، رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، کھڑی کریں گے تو ذہن میں ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے ہمارے بھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں قانون ہے کہ جس کا جیسا عمل ہے ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ او شوکتن، یا کسی مسلمان نے ان 360 جوڑوں کا صدقہ کرنے کے لیے کوئی کانٹے والی جھاڑی ہٹا دی، او عزمن، یا کوئی ہڈی ہی دور کر دی، عن طریق الناس، لوگوں کے راستے سے، او امر بمعروف، یا کسی نیکی کی یاد دلا دی، او نہا عن منکر، یا کسی برائی کی نشاندہی کر دی کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، تو فرمایا عدد تلک 60 و300 سلامہ، تو اس کے ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ فإنہ یمشی یومئذ، پھر اس دن وہ چلتا پھرتا ہے، وقد زحزح نفسہ عن النار، اس دن کے لیے اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور کر لیا۔ تو یہ ہے ان عظیم کلمات کے فائدے کہ ان کے کہنے سے ہمارے 360 جوڑوں کا اور ہڈیوں کی سلامتی یقینی ہو جاتی ہے۔ ان 360 جوڑوں اور ہڈیوں اور ہمارے وجود اور ہمارے طاقت کا جو صحت کا ٹیکس ہے، وہ جو ڈیو ہوتا ہے ہر روز ہمارے اوپر، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ تعدل بین اثنین صدقہ، دو انسانوں کے درمیان انصاف کر دو، تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، یعنی ان کے درمیان صلح کروا دی جائے یا ان کے درمیان ایسا فیصلہ کروا دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے ان کے آپس کے تعلقات بحال ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے کسی شخص کی مدد کرنا، اسے سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، مثال کے طور پر کسی کو اس کی سواری میں ہاتھ پکڑ کے مدد دے دی، یا تھوڑا سا اس کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ آپ کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے آگے چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی مدد کر دی، تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ اس نے اپنا سامان رکھنا تھا، آپ نے اٹھوا کے وہ سامان رکھ دیا، یا اس کے جانور کو بھوک لگی تھی، آپ نے اس کو چارہ دے دیا تاکہ وہ اپنے سفر کو کنٹینیو کر سکے۔ پھر فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور پاکیزہ کلمہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرنا، خوشگوار گفتگو کرنا جس سے دوسرے خوش ہو جائیں۔
طنز نہ ہو جس میں، اور جس میں دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے والے یا انسلٹ کرنے والی بات نہ ہو، بلکہ دوسرے کا مزاج خوش ہو جائے، وہ بھی صدقہ ہے۔ چاہے اب یہ جو پاکیزہ کلمات ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے حق میں ہیں، جیسے تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں پاکیزہ گفتگو ہے۔ وہ کلمات جو اللہ نے پسند کیے ہیں اپنے لیے اور اپنے لیے ان کو چن لیا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ہے کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمات اللہ کے حق میں، او فی حق الناسی، یا لوگوں کے حق میں۔ مثال کے طور پر دوسروں کو اچھے الفاظ کے ساتھ، ستھری گفتگو کے ساتھ مخاطب کرنا، مسکراتے ہوئے ملنا، حشاش بشاش طریقے سے، اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے ناگواری پھیلے، جس سے دوسرا بندہ انسلٹ فیل کرے یا جس سے دوسرا بندہ پریشان ہو جائے۔ لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں اٹھتے ہیں اور جا کے وضو کی نیت کر کے چل پڑتے ہیں، اب آپ کی نماز شروع ہو گئی ہے، آپ کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ گئے، آپ نے وضو کیا، وضو کے ثواب ملنا شروع ہو گئے، واپس چل کے اپنے جائے نماز پہ آئے، ہر قدم کے بدلے میں صدقہ لکھ لیا جاتا ہے اور آپ کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ان کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب یہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی شیشے کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ گندگی بھی ہو سکتی ہے، گزرتے ہوئے آپ کو فیل ہوا کہ یہاں سے جو لوگ گزریں گے میری طرح تنگ ہوں گے، چلے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الفاظ کا کہنا 360 جوڑوں کا صحت ٹیکس ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اس کے حوالے سے اس کے مزید ہم کیا باتیں سیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہیں، اور ان کا شکریہ یہ ہے کہ انسان ان اعضاء سے وہی کام لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ اعضاء، یہ ہمارے جوڑ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ لہٰذا ان جوڑوں کی صحت اور سلامتی کے لیے صحیح اور نیک اعمال کیے جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں مشغول رہا جائے، اور یہ بہترین کلمات اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھے جائیں، اور مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ کائنات ہے، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ پرندے، یہ چرند، یہ درخت، یہ پودے، یہ ہوا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، جہاں ممکن حد تک ہے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اسی طرح ان جوڑوں کا شکر ادا ہو جائے گا اور ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور انسان کے بس میں اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتا، تو ان کی برائی کر کے اپنا نقصان تو کم از کم نہ کرے۔ اگر یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم زمین پر چلتے ہوئے زور زور سے زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، یہ زمین کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی صحت کا ٹیکس ادا کرنے کی بجائے خرابی کر دی، ہماری صحت کا، ہمارے جوڑوں کا ٹیکس ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے ماحول میں گندگی پھیلاتے ہیں، کھا پی کے ریپر یہ سوچ کے پھینک آتے ہیں کہ یہ پارک کون سا میرا ہے، تو یقین کیجئے کہ اس کا نقصان شاید باقی لوگوں کو اتنا نہ ہو، لیکن میرے جوڑوں اور میری ہڈیوں کو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ مجھے تو یہ کرنا تھا کہ میں راستے کو صاف رہنے دیتی، اس اللہ کی مخلوق زمین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، ان ہواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، ان چرند پرند جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی صحت کا ٹیکس ادا تو نہ کیا، الٹا میں نے گناہ کمایا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بربادی اور اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دی۔ لہٰذا اگر دوسروں کا بھلا مسلمان نہیں کر سکتا تو ان کی برائی کر کے اپنا نقصان تو نہ کرے، ان کی برائی کر کے ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا ٹیکس ہی ادا نہیں کر رہے۔
عین ممکن ہے کہ ان برائیوں کے نتیجے میں بڑھاپے میں ہمارے جوڑ اور ہماری ہڈیاں جواب دے جائیں۔ لیکن اگر آپ نے پارک کی صفائی کا خیال رکھا ہوتا، لائبریری کی کتاب کو ڈیمیج نہ کیا ہوتا، اللہ کی کل مخلوق کے ساتھ جس میں زمین بھی شامل ہے، ہوائیں بھی شامل ہیں، پانی بھی شامل ہے، اچھا سلوک کیا ہوتا تو بڑھاپے تک یہ ہڈیاں یا جوڑ ہمارا ساتھ دیتے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو صدقہ واجب تھا وہ لوگوں کے درمیان عدل کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 360 جوڑوں کا صدقہ ہے مختلف شکلوں میں ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے اپنے ان 360 جوڑوں کے صدقے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری فکر ہونی چاہیے کہ آج میں کون سا نیکی کا کام کروں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں اس وجود کے حوالے سے جو کہ ان ہڈیوں اور ان جوڑوں پر کھڑا ہوا ہے، اور ہمت اور توفیق جو ان ہڈیوں اور ان جوڑوں کی وجہ سے مجھے ملی ہوئی ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کا شکریہ ہے، اللہ کی دی ہوئی جوڑوں اور ہڈیوں کا شکریہ ہے کہ میں نے لوگوں کے درمیان انصاف کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک طرح کا صدقہ ہی ہے جس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپس میں صلح کرا دینے اور میل ملاپ کرا دینے کو نفل نماز اور نفلی روزے سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو مسلمان خیر کی چابی ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر یہ صدقہ اپنے وجود، اپنی ہڈیوں اور اپنے جوڑوں کا ہر روز واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح ہمیں 5 نمازوں کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے اس صدقے کی بھی ڈیلی بنیاد پر فکر ہونی چاہیے، اور ہماری پلاننگ میں ہونا چاہیے آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی۔ اگر میں یہ نہ کر سکی تو آج یہ کر کے کم از کم آج کے دن اپنے اس وجود، ان 360 جوڑوں اور ان 360 ہڈیوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کا جو ہے وہ میں نیک عمل ضرور پیش کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں علیہ صدقۃ، ہر بنی آدم پر ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہماری ہڈیوں، ہمارے بازوؤں، ہمارے پٹھوں، ہمارے جوڑوں کا یہ صدقہ ہم پر واجب ہے۔ روزانہ اس نیت سے کوئی نیک عمل کیا جائے۔ کوئی نیک عمل کرنے کا موقع نہ ملے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے الفاظ زبان پر جاری کر لیے جائیں، کم از کم ایک تسبیح کر دی جائے، اور آپ دیکھیے کہ ایک ہفتے کے ہزاروں میں یہ صدقے کی کاؤنٹس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے، اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ صلح کرا دینا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح سے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کر دینا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ریلیٹیوز کے ہاں ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے بچے آپس میں وراثت پر جھگڑ رہے ہیں، آپ بڑے ہونے کے ناطے انٹرفیئر کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اپنے ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے لیے آپ ان کے درمیان بیٹھتے ہیں، پین لیتے ہیں، ہفتہ 10 دن ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور ان کے آپس کے معاملات کو اس طرح سے سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، آپ کی طرف سے عدل و انصاف ہو گیا۔ یہ آپ کے نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں ہو گیا۔ بھلے آپ ان 10 دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں بھی کہہ سکے، آپ بزی تھے، آپ نے یہ کام کر دیا، لہٰذا ان 10 دنوں کا جوڑوں کا صدقہ آپ کا ادا ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھی شکل میں۔ آپ کسی کی پڑھنے میں مدد کر دیتے ہیں، نوٹس کی تیاری میں مدد کر دیتے ہیں، یا آپ کسی کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دیتے ہیں، یا آپ ان کی کسی بھی کام میں مدد کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے آپ کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زبان سے اللہ کے حق میں اور اللہ کی مخلوق کے حق میں ہمیشہ صاف ستھری باوقار گفتگو جو ہے وہ زبان سے ادا ہونی چاہیے، لہٰذا یہ صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ راستے سے کسی کی اذیت ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اذیت فگریٹو سینس میں بھی ہو سکتی ہے اور معنوی سینس میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی جھاڑی پڑی تھی آپ نے وہ ہٹا دی، یا کسی کا رکا ہوا کام تھا آپ نے اس کو ہیلپ کر دیا تاکہ وہ کام ہو جائے، تو یہ آپ کی طرف سے آپ کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔
تو یہ ہے وہ چند باتیں جو کہ ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں، جس کے مطابق ہم پر ہر روز انسان کی جو ہڈیاں اور جوڑ ہیں وہ چونکہ ہمارا اصل وجود ہے، اسی کے ذریعے سے ہم حرکت کرتے ہیں، اسی میں ہماری ہمت اور توفیق ہے، لہٰذا یہ ہڈیاں اور جوڑ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور ان احسانات پر اللہ کا شکر کرنا ہر روز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تخفیف فرمائی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے اور ان میں عدل و انصاف قائم کرنے اور ان کے جھگڑے ختم کرنے سے آپ کا یہ شکر ادا ہو جاتا ہے، آپ کے وجود سے دوسرے کو فائدہ پہنچ گیا، لہٰذا آپ کے تمام جوڑوں اور آپ کی صحت کا ٹیکس اللہ رب العزت کی طرف ادا ہو گیا۔ تو یہ ہیں وہ چند باتیں جو ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ تھا ہمارا 28 نمبر پر الحمدللہ کی فضیلت۔ 29 نمبر پر الحمدللہ کی فضیلت یا اجر و ثواب یہ ہے کہ ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقے کے برابر ہے، اور اس کے لیے حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر ایک کے ہڈیوں اور جوڑوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ٹیکس روزانہ ڈیو ہوتا ہے، ایک صدقہ روزانہ ڈیو ہوتا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا ایک صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ یعنی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ایک دفعہ ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کی یاد دہانی کرانا صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ویجزئ من ذلک، اگر یہ سب نہ کر سکیں تو اس کے بدلے میں آپ کے پورے ہڈیوں اور جوڑوں کا صدقہ کا ایک اور شکل ہے، رکعتان یرکعہما من الضحی، آپ چاشت کے وقت جو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے پوائنٹ میں آپ سے شیئر کی ایکسپلینیشن کہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کا صدقہ کیا ہے اور ہم سب پر واجب ہے اور کیوں واجب ہے، اور یہ صدقے مختلف شکلوں سے ادا ہو سکتے ہیں، اور نوٹ کیجئے کہ ہر شکل آسان ترین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور شکل بیان کی کہ آپ چاشت کے وقت 2 نفل ادا کر لیجئے۔ یہاں نوٹ کیجئے 2 طرح کے نفل ہیں، ایک ہے اشراق کے نوافل اور ایک ہے چاشت کے نوافل۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورج طلوع ہوتے ہی جب 2 نوافل آپ پڑھتے ہیں تو وہ اشراق کے نوافل کہلاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو کے تقریباً کافی بلند ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ گزر جائے، تو پھر آپ جو 2 نفل پڑھیں گے وہ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کے نفل کہلاتے ہیں۔ منیمم 2 ہیں اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے، آل اٹ ڈپینڈز اپون یو، آپ کتنا شکریہ اللہ کا ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے جوڑوں کا، کتنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کتنا آپ کے پاس وقت ہے، یا آپ کے اوپر ہے۔ لہٰذا ان 2 رکعات کی ادائیگی کرنا آپ کے 360 جوڑوں کا صحت ٹیکس، ہیلتھ ٹیکس، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کہ اس نے آپ کو یہ جوڑ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ وجود اور یہ ہڈیاں عطا کی، وہ ٹیکس ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے 29 نمبر پر جو ہے الحمدللہ کہنے کی فضیلت، اور انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالیں اور اللہ کے دین کو سیکھیں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے اور افضل ترین صدقہ ہے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور پھر جو کچھ سیکھیں ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی یاد دہانی کرانا، آپ گھر میں جب اپنے بچوں کو نماز کا کہتی ہیں تو امر بالمعروف ہے، آپ گھر میں جب اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تاکید کرتی ہیں بحیثیت ماں تو یہ امر بالمعروف ہے، آپ کا اس دن کا صدقہ ادا ہو گیا 360 جوڑوں کا۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے سود نہیں کھانا، ہم نے بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی
ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔